الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل على روضة محمد في الریاض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا ہے، تو قرآن پاک کا اس ماہ مبارک سے کیا تعلق ہے، اسی عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک وہ آخری اور عظیم کتاب ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اتنی اور کوئی کتاب
کوئی رسالہ نہیں پڑھا جاتا. اور پھر رمضان المبارک میں اس میں کئی گنا مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے، خواہ وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، لیکن ہر آدمی رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھتا ہے. قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ اس کا تحمل نہ کر سکتے، اس کو برداشت نہ کر سکتے. اللہ نے اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا انتخاب فرمایا. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی برکت سے ارب اور خرب ہا انسان ہدایت پا گئے. اس قرآن پاک کی برکت سے ارب خرب انسان ہدایت پا گئے، راہ راست پر آ گئے. یہی وہ کتاب ہے کہ ایسے انسان جو پتھر دل تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ بعض انسان ایسے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. یعنی اس سے زیادہ شدت کیا ہوگی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہے. اس سے زیادہ شدت کیا ہوگی؟ اور اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھ رہا. تو انسان جو پتھر دل انسان ہے، قرآن پاک کی بدولت اللہ نے ان کے دلوں کو موم اور نرم کر دیا. ایسا موم اور نرم کر دیا کہ کایا پلٹ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شدت والے آدمی جو بہن کو مار مار کے لہو لہان کر رہی ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب یہ قرآن سنا، دیکھا، پڑھا تو اللہ نے کایا پلٹ دی، موم ہو گئے. تو پتہ چلا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی دیانتداری سے اس کو پڑھتا ہے تو ضرور اثر لیتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ اثر قبول نہ کرے. عمرو بن طفیل مکہ میں آیا، مشرکین نے ان سے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو انسان پر جادو کر دیتا ہے، خبردار خیال رکھنا، اس کے قریب نہ جانا. اگر اس کی بات سنیں گے تو آپ بھی اس کے جادو میں آ جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات ہو راستے میں
وہ کوئی بات کریں تو ان کی بات مجھے سنائی نہ دے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے کان میں آواز پہنچی۔ میں نے ذرا دوسری روئی بھی نکالی تو ایک بڑی پرسوز آواز مجھے سنائی دی۔ میں آہستہ آہستہ جب آواز کی طرف گیا تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو ہدایت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کو پیغام دیتے ہیں۔ آپ گھر سے اٹھے، صحابہ کرام میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں اور بعض کے جسموں پر پورا کپڑا بھی نہیں ہے، وہ شرم کی وجہ سے ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بھی آ کر ان میں بیٹھ گئے۔ وہ آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک قرآن پڑھ رہا تھا، باقی ہم سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی یہی عمل کر رہے تھے؟ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم یہی عمل کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں کہ مجھے شک تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ ان کی مجلس میں بیٹھیے جو صبح و شام اللہ کی یاد میں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پتہ کروں آپ کا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سمجھ آ گئی بات، اسی کی وجہ ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے جو اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن پاک اور پھر رمضان المبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 وصف تھے: احسن الناس، اشجع الناس، اجود الناس۔ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، ایسے حسین کہ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے رخسار مبارک میں چل رہا ہے، ایسا حسن۔ اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ لیکن صحابی فرماتے ہیں اس کے باوجود جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ آتا ما ینبغی لمن ینبغی، جو بھی آتا، جس مقصد کے لیے آتا، جس ضرورت کے لیے آتا، جس غرض کے لیے آتا، اپنا دامن بھر کر کے واپس جاتا۔
اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے بھی، ان سے سنتے بھی، ان سے سنتے بھی، ان سے سناتے بھی، دور قرآن کا کرتے. اور پھر اور زیادہ سخاوت میں اضافہ ہو جاتا. علماء نے لکھا رمضان المبارک میں اور قرآن میں، روزے میں اور قرآن میں اللہ نے کئی چیزیں ایسی رکھی ہیں جو آپس میں دونوں مشترک ہیں. مثلا روزہ بھی کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. قرآن بھی انسان کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کا جمع غفیر اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر روزے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ وہ دیں گے جو خود چاہیں گے. روزہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور قرآن بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا. میں نے پوچھا کہ آپ کا قرب کیسے؟ فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، جو قرآن کو پڑھے گا وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. جو جتنا قرآن کو پڑھے گا اتنا ہی اس کا قرب بڑھے گا. اور اکابر نے، بزرگان دین نے قرآن اتنا پڑھا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تصور بھی نہیں کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ایک رات میں قرآن پاک ختم کرتے. ایک رات میں قرآن پاک ختم کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں قرآن پاک ختم کرتے. دن میں قرآن پاک ختم کرتے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے. روزانہ ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 61 قرآن پاک ختم کرتے. 61 قرآن پاک ختم کرتے، ایک تراویح میں، ایک رات میں، ایک دن میں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ 60 قرآن پاک ختم کرتے رمضان المبارک میں، دن میں بھی رات میں بھی. آپ کہیں گے مولانا صاحب تو پہلے زمانے کی باتیں ہیں. ابھی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا، ان کی والدہ بی صفیہ نام تھا. رمضان المبارک میں 40 قرآن پاک مکمل کرتی. پورے رمضان المبارک میں 40 قرآن پاک مکمل کرتی. روزانہ ایک قرآن 10 پارے معمول تھا. گھر کے کام کاج کے ساتھ ایسی مضبوط حافظہ تھیں، ایسی مضبوط حافظہ تھیں کہ گھر کے کام کاج بھی کرتی رہتی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی. آپ سوچیں جیسا درخت ہوگا پھل بھی ویسا ہی ہوگا. جیسا درخت ہوگا پھل بھی ویسا ہوگا. جب ماں ایسی ہوگی تو پھر بیٹے کا لگایا ہوا پودا پوری دنیا میں
پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں ثمر دے رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، مشہور محدث ہیں، مشہور ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ، 30 سال تک ایک دن 2 دن 3 دن نہیں، 30 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک رات کو ختم کرتے تھے۔ اور جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹے، جس کمرے میں میرا انتقال ہو رہا ہے اس کمرے میں نے 24,000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے۔ 24,000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 15 سال تک ایک دن 2 دن ایک رمضان 2 15 سال تک روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کتنا قرآن پڑھا ہوگا۔ میرے عزیزو، ابھی پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، ہمارے بزرگوں میں خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت کے ہاں رمضان المبارک جو ہوتا تھا، وہ رمضان المبارک میں رات کو پوری رات تراویح ہوتی تھی، پوری رات تراویح ہوتی، 4 تراویح میں 2 پارے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی اور پھر آدھا گھنٹہ بیچ میں وقفہ ہوتا۔ کوئی چائے پینا چاہے، کوئی لیٹنا چاہے، کوئی تلاوت کرنا چاہے، کوئی دعا کرنا چاہے، کوئی ذکر کرنا چاہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تراویح ادا فرماتے تھے تو 4 تراویح کے بعد آرام کرتے تھے۔ اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی، 6 پارے ہم 1 پارہ پڑھتے ہیں تراویح میں، 1 پارہ پڑھتے ہیں، 6 پارے، 4 پارے، پھر 4 تراویح کے بعد آرام کرتے، لیٹ جاتے، پھر تراویح، پوری رات یہ عمل رہتا، پوری رات یہ عمل رہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر رحم آتا۔ ایک دن تو میں نے کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت فرماتے ہیں، اتنی محنت فرماتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنائے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے رب کے شکر میں پوری رات اس طرح سے گزارتا ہوں، پوری رات اس طرح سے گزارتا ہوں۔ اور یہی حال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا۔ میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ دوبارہ کس کو یہ دیکھنا نصیب ہے، کس کو نہیں۔ ہم طے کریں کہ ہم رمضان المبارک میں ایک دن میں عام آدمی حافظ نہیں، حافظ تو بہت آگے کی بات ہے، حافظ تو بہت آگے کی بات ہے، عام آدمی
ایک دن میں کم از کم 5 سے 10 پارے کی ترتیب بنائے۔ دیکھیں، کوشش کریں، نیت کریں، طے کریں۔ اگر پورا نہ ہو سکا، رب کریم آپ کی نیت پر اجر و ثواب کہیں زیادہ عطا کر دیں گے۔ دیکھو، رب کریم تڑپ کو دیکھتے ہیں، تڑپ کو دیکھتے ہیں، انسان کے دل میں جذبہ کیا ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے، اور یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک سال حج پر جاتے تو ایک مجمع ساتھ جاتا، ان سب کا خرچہ خود دیتے۔ ایک سال جہاد پر جاتے تو پوری جمع پونجی اس میں لگا دیتے۔ اور یہ عبداللہ ابن مبارک ایک دفعہ ایک شہر میں آئے، اسی شہر میں ہارون رشید کا دارالخلافہ تھا اور ہارون رشید وہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو یکدم شور ہوا، تو ہارون رشید تھوڑا سا پریشان ہوا کہ کسی نے کوئی حملہ تو نہیں کر دیا، اٹیک تو نہیں کر دیا۔ تو لوگوں سے کہا ذرا دیکھو، تو لوگ کارندے گئے، واپس آ کے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ کہا تو پھر کیا شور تھا؟ کہا ہوا یہ، اپنے شہر میں عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔ ان کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کا مجمع نکل آیا، لاکھوں کا۔ انہیں چھینک آئی، انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو لوگوں نے جواب دینے کے لیے یرحمک اللہ کہا، اس کی یہ آواز تھی۔